الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، کی ساری باتیں آنکھوں پر سجائے رکھنے اور سر پر رکھنے کے قابل ہیں. جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی باتوں میں سے، انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی اور بیوقوف کی پہچان بتلائی ہے. عقل مند کسے کہتے ہیں، بیوقوف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل مند اور بیوقوف کی یہاں پر پہچان بتلائی ہے. یہ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معیار متعین کیا ہے، ایک ہمارا اور آپ کا معیار ہے جس پر ہم لوگوں کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف ہے. ہمارا اور آپ کا معیار جو ہے، ہمارا اور آپ کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ کمانے والا ہے، خواہ کسی بھی اعتبار سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے. ہماری نگاہ اس طرف نہیں جاتی ہے، ہماری نگاہ صرف اس کی دولت کی طرف جاتی ہے کہ اتنا اس نے زمینیں بنا لی، اتنا جائیداد بنا لیا، اتنی گاڑیاں اس نے بنا لی ہیں، چاہے وہ حلال طریقہ ہو چاہے حرام طریقہ ہو. ہم کہتے ہیں یہ بہت عقل مند ہے، دماغ دار ہے، اپنے دماغ سے اتنی پراپرٹی بنا لی ہے. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اور جو شخص خاموش رہنے والا ہو،
چپ رہنے والا ہو، حلال کماتا ہو، تھوڑا کماتا ہو، کسی نے کوئی بات کہہ دی اس پر صبر کر لیا، خاموش ہو گیا، ہماری اور آپ کی نگاہ میں وہ شخص بیوقوف ہے۔ کیوں؟ اس کو فلاں نے ایسی بات کہہ دی اور خاموش رہ گیا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ ہمارا آپ کا نظریہ ہے۔ ہماری نگاہ میں وہ شخص بیوقوف ہے جو خاموش رہتا ہے، کم بولتا ہے، کوئی کچھ بات بول دیا تو خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معیار متعین کیا ہے عقل مندی کا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ میرے آقا نے کہیں نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے بہت ساری جائیدادیں بنا لی ہوں، بہت ساری دولت اپنے پاس جمع کر لی ہوں۔ نہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی فکر کرتا رہے، اپنے بارے میں سوچتا رہے، صبح سے لے کر شام تک کیا کیا اس کا حساب و کتاب لگاتا رہے۔ اور حضور نے آگے فرمایا کہ وَعَمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قبر کے اندر لیٹنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیے ہوئے اعمال کا ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ جس شخص کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہر وقت رہتی ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف کتنا کام کیا، جو یہ محاسبہ کرتا رہے، حساب و کتاب لگاتا رہے، اپنے بارے میں سوچتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عقل مند ہے۔ وہی شخص عقل مند ہے جو اپنے بارے میں سوچے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، 4 دن کے بعد ہمیں یہ زندگی چھوڑ کر، چند دنوں کے بعد یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، جس کی عمر ارب سال کی ہوگی، خرب سال کی ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے اس چند سال کی زندگی کو گزارتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہی شخص عقل مند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی، جتنی ان کو عمر ملے گی، وہ 60 سال سے لے کر 70 کے درمیان میں ہوگی۔ عام طور سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال، ایسے ہی حضرت ابو بکر کی تھی، حضرت عمر کی تھی، تقریباً اس امت کی عمر اتنی ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، بہت کم ہی لوگ ہیں جو 70 سے کراس کر جائیں، 80 پا جائیں، 90 کی عمر پا جائیں، ایسے لوگ کم ہوں گے، بلکہ ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی جو 60-70 کے درمیان میں یا اس سے کم ہی میں ان کا انتقال ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اتنی کم وقت کی زندگی ہے، اتنا کم وقت جو انسان کو ملا ہے، اس کم وقت کے اندر جو آنے والی جو اس کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہزار سال کی ہے، اربوں سال کی ہے، جب انسان کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، حضور نے فرمایا اس زندگی کو سامنے رکھ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیو، جو 60 سال اور 70 سال کی زندگی اس امت کو دی گئی ہے، اگر اس کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں اپنی عمروں کا، تو میرے بھائیو 30 سال ہماری اور آپ کی عمر اسی طرح گزر جاتی ہے۔ 15 سال بالغ ہونے میں لگ گئے، 25 سال کی عمر ہوئی، تھوڑا شعور بیدار ہوتا ہے، کچھ عقل مندی آتی ہے، کچھ دماغ کام کرنا شروع ہوتا ہے۔ 30 سال تک انسان اپنی پڑھائی وغیرہ میں اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو دھیان میں رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا گیا کہ 30 سال تو اسی طرح انسان کے گزر جاتے ہیں، 40 سال صرف بچے ہیں۔
اس 40 سال کے اندر بجائے اس کے کہ انسان جو ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کرنے کے بجائے انسان اسی 40 سال کے اندر وہ خرافات کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اپنی آخرت کو بھلا کر کے کہ اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اسی 40 سال کے اندر انسان کا بڑھاپا بھی آتا ہے، جب انسان چاہ کر کے بھی عبادت نہ کر پائے۔ انسان چاہ رہا ہے کہ ہم عبادت کریں لیکن اس کا بدن، اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ یہی 40 سال کے اندر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جب ہمیں آگے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم یہ سوچ کر کے چلتے ہیں کہ آگے ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو اگر ہم بچپن ہی سے اپنی لائن کو درست کر کے چلتے ہیں، پڑھائی اچھی کرتے ہیں، 30 سال تک تقریباً اس کے بعد کی جو زندگی تب چین اور سکون سے پار ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا جو 70 سال کی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، جو یہاں پر ہم کر کے جائیں گے، جو ہمیشہ کی ہماری زندگی اسی اعتبار سے فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں اچھے کام کر کے جائیں گے تو وہاں پر ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مختصر کی زندگی گزار کر کے لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک منادی آ کر کے اس جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار قائم کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اعلان کرنے والا وہ آئے گا اور آ کر کے جنتیوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے جنتیوں سنو، اے جنتیوں متوجہ ہو جاؤ۔ تمام کے تمام جنت والے اس اعلان کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو وہ کہے گا، اپنے ساتھ میں ایک مینڈھا جانور لے کر کے آیا ہوگا، کہے گا کہ پہچان رہے ہو کیا ہے؟ تمام کے تمام جنتی کہیں گے ہاں ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ موت ہے۔ اس مینڈھے کو کیا کہیں گے کہ یہ موت ہے، یہ جو جانور کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ موت ہے۔ تو اعلان کرنے والا کہے گا، جب انہوں نے جواب دے دیا تو اب جہنمیوں کی طرف متوجہ ہوگا کہ اے جہنم والو یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ جہنم والے بھی بتائیں گے کہ یہ موت ہے، جہنم والے بتائیں گے یہ موت ہے۔ تو وہ اعلان کرنے والا جنتیوں کو جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ سنو یہ موت ہے، آج اس موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، آج موت کو بھی موت آ گئی، اس کے بعد اب کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جو جنت میں پہنچ گیا ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، جو جہنم میں پہنچ گیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ اعلان کر دیا جائے گا، وہ بشارت سنائے گا اعلان کرنے والا کہ اے جنتیوں مبارک ہو تمہارے لیے، اب تمہیں اس جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی تمہیں مبارک ہو، ہمیشہ ہمیش اس جنت کے اندر تمہیں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی جب اس اعلان کو سنیں گے تو اتنی خوشی ان کو محسوس ہوگی، اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ اب کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی اس خوشخبری کو سن کر کے پھر سے مر جاتے، یعنی اتنی زیادہ انہیں خوشی ملی کہ اس خوشی کو برداشت نہ کرتے، خوشی کے مارے پھر سے انہیں موت آ جاتی، لیکن اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کو موت آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جب وہ اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جہنمیوں سن لو، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش اس جہنم کے اندر رہنا ہے،
ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہنا ہے، اب کبھی بھی تم اس دوزخ سے نہیں نکل سکتے، جیسے تم نے دنیا کے اندر کام کیے تھے اس کا یہ بدلہ ہے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اب جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی یہ اعلان سننے کے بعد اتنے پریشان ہو جائیں گے، اتنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موت نہ آئی ہوتی تو یہ اعلان سن کر کے تمام کے تمام جہنمی پھر سے مر جاتے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، جہاں ہمیشہ آرام ہے، جہاں راحت اور سکون ہے، وہ زندگی کب ملے گی؟ جب اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزری ہوئی ہوگی تو آنے والی زندگی ہماری چین اور سکون والی زندگی ہوگی۔ اسی پر اس آنے والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ جتنے بھی انسان ہیں کل قیامت کے دن، جتنے بھی انسان ہیں، جب تک ان سے 5 چیزوں کا حساب و کتاب نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی 5 چیزوں کا حساب لے گا۔ سب سے پہلے کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی تو نے دی تھی، تو نے اس زندگی کو کہاں فنا کیا؟ تو نے اپنی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ تم نے اپنی زندگی کو کس کام میں لگایا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگایا، اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے اپنی عمر پوری کی زندگی گزاری، یا کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جب تک حساب و کتاب نہیں لے لے گا اس وقت تک کسی کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دوسرا سوال کرے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے امنگیں دی تھی، میں نے تمہیں حوصلہ دیا تھا، تو نے اپنی ان تمام نعمتوں کو کہاں پر خرچ کیا؟ آیا میری عبادت میں لگایا، مجھے راضی کرنے میں لگایا، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے میں لگایا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، کیا کر کے آیا ہے تو نے اپنی جوانی کے اندر؟ ہر شخص کو اپنی جوانی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج تو ہمارے نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی، ہماری یہ نوجوانی ابھی کھیلنے کودنے کی ہے، ابھی تو یا ایسے ہی زندگی گزر جائے گی، جب ہم جوان ہو جائیں گے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، ادھیڑ کی عمر کو پہنچ جائیں گے، اس پر یہ تمام احکام ہمارے اوپر لازم ہوں گے۔ ابھی تو ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے جب تک تو اس سوال کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک تمہارا آگے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کا اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا،
دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزاری، جس نے اپنی جوانی مسجدوں کے اندر گزاری، جس نے اپنی جوانی مسجدوں کی فکر میں لگا دی، اللہ کی عبادت میں لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی جوانی گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو جگہ دی جائے گی۔ یہ مقام ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری غرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فارسی کے کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی کے اندر توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، یہ تو نبیوں کا کام ہے، شیوہ پیغمبریست۔ اور وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بڑھاپے میں اب اس کی طاقت نہیں رہی، دوڑنے کی بھاگنے کی قوت اور طاقت نہیں رہی، اب شکار نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے کہ میں بھی پرہیزگار ہو گیا ہوں، اب شکار نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ میرے بھائی یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال جس کے بارے میں ہماری پوری زندگی خرچ ہو رہی ہے، پوری اپنی کوشش لگا دے رہے ہیں، نہ حرام کی فکر ہے نہ حلال کی فکر ہے، بس ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال کل قیامت کے دن یہ فرمائے گا جو تمہارے پاس دنیا کے اندر مال تھا وہ مال کہاں سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو تمہارے پاس مال آیا تھا وہ مال کہاں سے آیا تھا، اگر تم نے کمائی کی تھی تو جائز طریقہ تھا کہ ناجائز طریقہ تھا، حرام طریقہ تھا کہ حلال طریقہ تھا، چوری کر کے کمایا تھا کہ ڈاکہ ڈال کے کمایا تھا، دھوکہ دے کر کے کمایا تھا، کہاں سے تو نے یہ مال جمع کیا، تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی اس کا سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ رب العزت یہ جب تک اس سوال کا جواب انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک آگے کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کم کمائے لیکن حلال کھائے، حلال کھا کر کے اگر زندگی گزار رہا ہے، کم کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے یہاں بیڑا پار ہو سکتا ہے، لیکن اس چند سال کی زندگی کے اندر 60-70 سالہ زندگی کے اندر چوری کر کے کما رہا ہے، اپنے مالک کو دھوکہ دے کر کے کما رہا ہے، یا اور کسی ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، تو میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ سوال فرما لے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، انسان اس وقت پھنس جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، اور آگے یہ بھی سوال فرمائے گا کہ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا، میں نے تجھے مال تو دیا تھا، اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا، اس مال کو تو نے کہاں لگا دیا، اس مال کو تو نے جائز کام میں لگایا کہ ناجائز کام میں لگایا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس مال آ گیا اب ہماری مرضی ہے جہاں چاہیں خرچ کریں، نہیں، ہم اور آپ پابند ہیں شریعت کے، ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لاگو ہوگا۔ ہم مال کمائیں تو رسول اللہ کے طریقے پر کمائیں، مال کو خرچ کریں تو جائز طریقے پر خرچ کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ حساب و کتاب ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کو خرچ کہاں سے کیا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ، جو ہم نے عمل کیا، جتنا ہمارے پاس علم تھا، جتنا ہمارے پاس جانکاری تھی، اس پر ہم نے عمل کتنا کیا۔
دین کا علم ہمارے پاس تھا، شریعت کا علم ہمارے پاس تھا، ہم نے کتنا اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارے اور آپ کے خیال کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات بسی ہوئی ہے، بات بات پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ رب العزت کا اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، تبھی ہمارے گناہ، اگر اس کے اندر کوئی کمیاں ہوں گی، اللہ غفور الرحیم ہے، اب اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم عبادت بھی نہ کریں، ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر کے نکل جائیں اور اس کے بعد کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو سزا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، سب کچھ صاف صاف اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔